الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اب انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ کافی اسلامی بھائیوں نے کافی جو سبسکرائبرس ہیں انہوں نے کمنٹ کی ہے کہ بھئی 8واں سبق کب آ رہا ہے، چونکہ وقت نہیں ہو پا رہا تھا میرے پاس سیٹنگ، تو اب انشاءاللہ یہ 8واں سبق بھی میں اس کو رکھ رہا ہوں۔ تو ابھی تک اگر آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور میں آپ کو صاف بتا دوں، جو پہلی ویڈیو میں بھی میں کہنا چاہتا تھا اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے کچھ کہ یہ غم نہیں ہے کہ سبسکرائبر کم ہے یا ویوز کم ہے۔ یہ جو بھی دوسرے اسلام بھائیوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار سبسکرائب ہونے سے یا تو ہمیں فائدہ یا ان کو فائدہ، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ میرا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، آپ کو میسیج جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو جلدی مل جائے گا۔ دوسرا ہے کہ زیادہ ویوز یا زیادہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کرنا یا زیادہ پھیلانا، تو میری نیت یہ ہے، میں آپ کو سب بتا دوں کہ ثواب جاریہ ہی کی نیت ہے، تاکہ دوسرا کوئی قرآن سیکھے۔ جیسا کہ ہمارے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ تو قرآن سیکھنا اور سکھانا یہی جاری ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی ذہن بنائیں کہ اس میں کوئی یہ دنیاوی ہمارا کوئی اس میں مقصد نہیں ہے کہ چینل کو زیادہ پاپولر کرنا ہے یا زیادہ سبسکرائبر کرنا ہے یا زیادہ ویوز کرنا ہے۔ ہاں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے میں اپنی جو معلومات ہے اس کو آگے بڑھا سکتا ہوں، جیسا کہ دوسری جگہوں پہ بھی میں پڑھاتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے جن کے پاس وقت نہیں ہے، جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، یوٹیوبر ہے، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے تاکہ وہ بھی اس سے سیکھیں اور مشق کر سکیں اور دہرائی کر سکیں۔ تو یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا، تو آپ بھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ ہو وہاں پہ بھی شیئر کریں اس لنک، اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کروائیں، اور ان کو بھی آپ بتائیں کہ بھائی قرآن سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں اور اچھے سے قرآن پڑھنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 8 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سبق نمبر 8 میں ہمیں ایک بات یاد کرنی ہے جس کا نام ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات کو جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 7 پڑھا، سبق نمبر 7 میں جس طرح ہم نے سبق نمبر 7 کو کھینچ کر پڑھا 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر، اسی طرح ہمیں سبق نمبر 8 کو بھی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سبق نمبر 8 اور 7 کا دونوں کا ایک بھائی جیسا رشتہ ہے، جس طرح اس کو پڑھا اس طرح اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو سبق نمبر 8 کو بھی کھڑی حرکات جس کو کہتے ہیں کھڑی حرکات، تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، حروف مدہ ہی کی طرح ہے، تو اس کو بھی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں، آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، ہو سکے تو ابھی ساتھ میں شامل ہو جائے، مشق کریں توجہ سے، تو آپ کو بھی مشق کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ بھی اچھے سے مخارج کے ساتھ درست طریقے سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ ادھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو حروف کی ترتیب ہے، یہاں پر تا ہے، سامنے والی لائن میں تو ہے، نیچے زا ہے، سامنے والی لائن میں زال ہے، تو حروف کی جو ترتیب ہے وہ کمپیریزن ہے، یعنی فرق کرنا ہے، تا اور تو میں، زا اور زال میں، ظا اور ثا میں، سین اور صاد میں، دال اور ضاد میں، کاف اور قاف میں، ہا اور حا میں۔ یہی فرق کا نام مخرج ہے کہ دو حروف ممتاز ہو جائے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ تو آئیے آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی مشق کریں، آپ بھی پڑھنے میں، آپ اچھے سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آئیے آگے مشق کرتے ہیں۔ تو کھڑا زبر تو، تو کھڑی زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو۔ ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے حرکات کا نام لیا، یعنی زبر زیر پیش کا نام لیا، کھڑا زبر کا نام لیا، کھڑی زیر کا نام لیا، الٹا پیش، تو اس کو ہجے سے پڑھنا کہتے ہیں، اور جہاں تک وہ ہمیں ہجے سے مضبوطی لانی ہے، ہجے میں مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو، اور ڈائریکٹلی جیسے پڑھا تو تی تو بغیر حرکات کا نام لیے تو اس کو
रवा से पढ़ना कहते हैं। तो हमें इसको हिज्जे से भी मश्क करना है और रवा से भी मश्क करना है। आइए दूसरी लाइन, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ाल खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ौ खड़ा ज़बर ज़ौ, ज़ौ खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ौ उल्टा पेश ज़ू, ज़ौ ज़ी ज़ू, सा खड़ा ज़बर सा, सा खड़ी ज़ेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा सी सू। जैसा कि सबक नंबर 7 में भी मैंने बताया कि हमें जो एक अंदाज़ रखना है, एक लहजा, एक ही राग, एक ही ट्रैक, एक ही लाइन के हिसाब से मश्क करना है। जैसा कि मैं किस तरह मश्क कर रहा हूँ, एक लाइन है ना कि तीनों को सरखा खींच रहे हैं। अब क्या होगा, हम अपना अंदाज़ बनाने जाएंगे ना तो कोई ज़्यादा खींच जाएगा, तो कोई कम खींच जाएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा खींच जाएगा। तो इस तरह नहीं, जो मैं अंदाज़ से पढ़ रहा हूँ इसी अंदाज़ पर आप मश्क करें तो आप भी सब हुरूफ को सरखा खींचने में, सेम टू सेम खींचने में कामयाब हो जाएगी। कैसे, सीन खड़ा ज़बर सा, सीन खड़ी ज़ेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा सी सू, सौद खड़ा ज़बर सौ, सौद खड़ी ज़ेर सी, सौद उल्टा पेश सू, सौ सी सू, दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दा दी दू, दौद खड़ा ज़बर दौ, दौद खड़ी ज़ेर दी, दौद उल्टा पेश दू, दौ दी दू, काफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ी ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का की कू, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ौ, क़ाफ़ खड़ी ज़ेर क़ी, क़ाफ़ उल्टा पेश क़ू, क़ौ क़ी क़ू, हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू, हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। इधर आप देखिए कि हमज़ा को 2 बार लिखा गया है, यानी इसका मकसद ये है कि अलिफ़ के ऊपर भी खड़ा ज़बर है तो वो भी हमज़ा हो जाएगा, और एक खुद हमज़ा जिस पर खड़ा ज़बर है, तो 2 तरीके से ये लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है ताकि हमें पहचान हो जाए कि दोनों तरीके से लिखा हो तो दोनों हमज़ा ही है और दोनों को इसी तरह पढ़ना है। आइन खड़ा ज़बर आ, आइन खड़ी ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ, खौ खड़ा ज़बर खौ, खौ खड़ी ज़ेर खी, खौ उल्टा पेश खू, खौ खी खू, गैन खड़ा ज़बर गौ, खौ भी हुरूफ़ मुस्तलिया में से हमने याद करा इसको, तो इसको भी पूर्व पढ़ा हमने खौ। इसी तरह गैन है, इसको भी पूर्व पढ़ेंगे। गैन खड़ा ज़बर गौ, गैन खड़ी ज़ेर गी, गैन उल्टा पेश गू, गौ गी गू, बा खड़ा ज़बर बा,
با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو میم کھڑا زبر ما میم کھڑی زیر می میم الٹا پیش مو ما می مو واو کھڑا زبر وا واو کھڑی زیر وی واو الٹا پیش وو وا وی وو فا کھڑا زبر فا فا کھڑی زیر فی فا الٹا پیش فو فا فی فو لام کھڑا زبر لا لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو نون کھڑا زبر نا نون کھڑی زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو رو کھڑا زبر رو رو کھڑی زیر ری رو الٹا پیش رو رو ری رو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو شین کھڑا زبر شا شین کھڑی زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو ابھی بھی اگر آپ نے شین کی مشق نہ کی ہو تو شین کی مشق کر لیجیے گا. اس کو اچھے طریقے سے اس کو نکالنا ہے. شین مشق کریں گے پریکٹس کریں گے تو نکل جائے گی. یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر یی یا الٹا پیش یو یا یی یو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. بیٹے اسلام بھائیو آپ ابھی ویڈیو کے اوپر ایک اور ویڈیو دیکھیں گے آگے کے سبق کے لیے تو اس پر بھی ٹچ کر کے آپ آگے کا سبق سیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کامنٹ کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور اس کا حل کیا جائے گا.